مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو کلیم ہے کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے 300 قطعی دلائل اور برہان انہوں نے جو لکھنے تھے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ کتاب براہین احمدیہ صفحہ نمبر یہ اور دلیل نمبر یہ لکھی ہوئی ہے انہوں نے اسلام کے ڈیفنس میں. 300 میں سے 299 آپ کو معاف ہے. ایک آپ نے دکھا دینی ہے جو انہوں نے obviously 300 لکھی ہوں گی تو نمبرنگ کی ہوگی نا کہ یہ میں پہلی دلیل دینے لگا ہوں، یہ دوسری دینے لگا ہوں، تو آپ 76ویں دکھا دیں یا پہلی دکھا دیں یا 300ویں آپ دکھا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ ایک آپ جب ہمیں اوریجنل سکین دکھا دیں گے، کینیڈا میں 10,000 کینیڈین ڈالر کا چیک ایک شیخ صاحب سے کبھی بھی آپ جا کے وہ دکھا کے پکڑ سکتے ہیں. انہوں نے تو ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے حق میں لکھی ہے، اس میں ایک بات تو ہے نہیں 1 2 3 10 بتانے کی ضرورت نہیں. پوری ان کی جتنی تعلیمات ہیں وہ قرآن کی تعلیمات. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس از ہاؤ یو ریسپونڈ ٹو چیلنجز. ایک دفعہ ملک صاحب کے لیے کامنٹ سیکشن میں بھی بھرپور تالیاں ہو جائیں. آواز جو ہے کہاں تک جانی چاہیے؟ لاہور تک بھائی، لاہور تک. ملک صاحب سیریسلی آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یا مرزا صاحب کے ساتھ؟ اگر آپ سارے مذاق کرتے ہیں تو میں نے بھی ملک صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ ادھر ادھر نہیں ہم جائیں گے. میں آپ کو بھی صاحب کہہ رہا ہوں، مرزا صاحب کو بھی صاحب کہہ رہا ہوں. میری بات سن لیجئے نا، کوشچن سن لیجئے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے 300 اسلام کی حقانیت پر قطعی دلائل لکھنے تھے، رینڈم باتیں نہیں کرنی تھی، اور وہ براہین احمدیہ میں لکھنے تھے. باقی ساری کتابوں کے اندر بات نہیں ہوئی ہے. وہ کہاں ہے سر؟ براہین احمدیہ کے اندر کہاں ہے؟ کس پیج پہ پہلی دلیل کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پوری تعلیم کا لبے لبا بتایا ہے کہ اس قرآن سے میں ایک نقطہ نہ نکالنے انہیں بڑھایا ہوں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہی تو اسلام ہے. اگر انہوں نے اسلام کے بارے میں لکھا ہے تو پوری کتابیں اسلام کے بارے میں. اسلام کے بغیر اور وہ کوئی کام کرنے تو آئی نہیں تھی. میری تو اس کی کتابوں کا ایسا مطالعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک حوالہ کر کے بتاؤں، لیکن یہ پتہ ہے کہ پوری ان کی جتنی تعلیمات ہے ساری قرآن ہی ہے. اور میں نے ان کی کتابیں تو نہیں پڑھی، میں نے ان کی تعلیمات قرآن سے ہی ان کے عقیدوں کو مانا ہے. قرآن میں جو انہوں نے جتنے دعوے کیے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے میں نے مانے. ملک صاحب، ہمارا اس وقت نہ تو مرزا صاحب کے دعووں کے اوپر بات ہو رہی ہے اور نہ اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ قرآن میں مرزا صاحب کا نام آیا ہے یا نہیں. میں پھر سے آپ کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں اور ناظرین کی آسانی کے لیے. مرزا غلام احمد قادیانی کا کلیم تھا کہ میں نے 300 قطعی دلائل اسلام کی حقانیت کے اوپر لکھ دیے ہیں براہین احمدیہ کے اندر. اس پہ پیسہ لیا انہوں نے باقاعدہ، اور بڑے بڑے نوابوں کو انہوں نے خط لکھے. اور کل ہی سیرت المہدی کے اندر ہم پڑھ رہے تھے ایک جگہ کہ ایک شخص کو وہ لکھتے ہیں کہ بھائی وہ کتاب ایک سیمپل کے طور پہ آپ کو بھیجی تھی، آپ نے نذرانہ تو نہیں دیا، آپ کو بکمال غربت یہ عرض کرتا ہوں کہ میری کتاب ہی واپس کر دیں. یہاں تک اگر ایک شخص جا کے اور یہ چیزیں لکھ رہا ہے اور اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے تو ملک صاحب اٹ از ناٹ اینی رینڈم تھنگ کہ میں نے بس کہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ کے تعلیم دی اور وہ بات ہوگی. دس از اے ویری اسپیسیفک میٹر اور ایک اسپیسیفک بک کی بات ہے اور اسپیسیفک نمبر کے ساتھ 300 دلائل وہاں پہ دینے تھے. ان کی obviously نمبرنگ ہونی چاہیے. مرزا صاحب اس قدر محتاط آدمی ہیں کہ وہ تو لعنت بھی کسی کو دیتے ہیں تو نمبر ڈالتے ہیں کہ 1 2 3 and counting onwards 2000 لعنت. تو کیسے ہو گیا کہ وہ دلائل کے نمبر لکھنا بھول گئے؟ آپ ایسا کریں، میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو حوالے گن گن کے بتانا شروع کر دوں گا. آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں اور ثابت کریں کہ اس میں نہیں ہے اسلام کی انہوں نے حقانیت نہیں بیان کی. کتاب پڑھیں جی، میں بیٹھا ہوں گھنٹہ 2 گھنٹے. جی بتائیے، پہلا بتائیے ملک صاحب. کتاب پڑھیں نا آپ. وہی پوچھ رہا ہوں، بتائیے پہلا. وہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ کتاب شروع سے آپ پڑھیں. آپ لوگوں کو تو بتائیں گے نا کہ اس کتاب میں تو اسلام کی حقانیت نہیں بیان کی. یہ کون سی کتاب؟ سوال آپ کہہ رہے ہو کہ آ جاؤ جی 30 میں سے 300 حوالے مجھے نکال کے دکھاؤ. آپ کا کام یہ بنتا ہے نہیں سر 300 نہیں سر، نہیں سوری 300 نہیں، ایک دے دیجیے. اجازت تو دے دینا بات کرنے کی بھائی. جی جی سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کتاب پڑھیں اور لوگوں کو بلا کے دکھائیں اس کتاب میں دیکھو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں کہاں اسلام کی حقانیت بیان ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ. اب ہمیں کہہ رہے ہو 300 ہمیں پڑھ کے سنا دو. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کتاب پڑھ کے سنائیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس میں اسلام کی حقانیت مرزا صاحب نے بیان کی ہے یا نہیں کیا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. شروع کریں، بسم اللہ کریں. جی میں بولوں ملک صاحب، میں بولوں. سب سے پہلے آپ کی میں کریکشن کر دوں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ 300 سنائیے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم تو کون بنے گا کروڑ پتی سے بھی آسان معاملہ کر رہے ہیں کہ 100 سوال نہیں، ایک سوال اور $10,000 انعام. اور سوال ہے کہ 300 میں سے 299 مائنس کر کے
کوئی ایک دلیل بتا دیجئے، اور ہونی چاہیے براہین احمدیہ کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں براہین احمدیہ صفحہ نمبر فار ایگزامپل 75 دلیل نمبر 6 وہاں پہ ہے، آپ ایسے بتائیں مجھے اور اس کا سکین لگا دیں سامنے. اتنی بات ہے ملک صاحب. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ براہین احمدیہ پڑھ کر سنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس میں کہاں ہے جی، کہاں ہے اسلام کی حقانیت. میں آپ کو بتاتا رہوں، آپ پڑھ کے سنائیں کتاب. ملک صاحب چلیے آپ مجھے ایک اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایمانداری سے ایک بات بتائیے کہ آپ نے مرزا صاحب کو سیریسلی زندگی میں لے کے ان کی کتابیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ میں نے آپ ایک پہلے ادھر موجود ہو کر آپ کو بتایا کہ میں نے مرزا صاحب کے دعوجات اللہ کی کتاب قرآن سے مانے ہیں. ان کے جتنے دعوجات ہیں وہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ملک صاحب، ٹھیک ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا، ساتھ ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. آپ نے کہا میں نے ان کے دعوجات کو قرآن میں سے مانا ہے. ملک صاحب دعویٰ میرے خیال میں کلیم کو ہی کہتے ہیں نا؟ جی جی بولیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب اگر میں آپ کے سامنے ابھی کہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر سب سے مشہور آدمی ہوں اور میرے کامیابی سے 3 نیوز چینل چلتے ہیں، یہ دعویٰ ہوگا نا؟ جی جی ٹھیک ہے بالکل. اگر اس دعوے میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو میرے 3 نہیں، 2 نہیں، 1 بھی نہیں، بلکہ مجھے سوشل میڈیا پہ کوئی چائے پانی بھی نہ پوچھتا ہو، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ میرا دعویٰ غلط تھا؟ نہیں، آپ کا تو غلط ہوگا نا، لیکن آپ کسی میں آپ اپنا مخالف ہی کا پوچھ رہا ہوں ملک صاحب، میں اپنا ہی پوچھ رہا ہوں. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے مرزا صاحب کا یہ فرمانا کہ میں نے براہین احمدیہ کتاب کے اندر اسلام کی حقانیت کے لیے 300 قطعی دلائل اور براہین لکھ ڈالے ہیں، یہ ایک دعویٰ اور کلیم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں فرمایا کہ میں نے ان کے ہر دعوے کو قرآن میں سے مانا ہے. اب اس دعوے کو مجھے ثابت کریے قرآن میں سے کہاں سے انہوں نے کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے 300 لکھے ہیں؟ میں نے ان کے دعوے جو ان کے ایمانی دعوے ہیں جیسے نبی کا دعویٰ، رسول کا دعویٰ، ملک صاحب کیا بچوں والی کی کتاب سے دعوے، ملک صاحب بہت کیا بچوں والی بات کرتے ہیں یار. کوئی آپ کوئی علمی بات کریں. ماشاءاللہ گدی صاحب ہائے یہ کیا ظلم کر دیا مرزا صاحب. جو قرآن ملک صاحب علمی بات کرتا ملک صاحب علمی بات کریں. میں نے آپ کو 6 مرتبہ کہا آپ اس طرح آپ مرزا صاحب کی کتاب پڑھیں، میں آپ کو ثبوت دیتے رہوں گا یہ اسلام کی حقانیت. ارے کہاں سے پڑھیں ملک صاحب؟ بتائیے چلیے بتائیے کہاں سے پوری کتاب پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھ دے؟ ارے کہاں سے بھائی کون سی کتاب کا نام پوچھ لیں. ہاں کون سی کتاب؟ براہین احمدیہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کتاب پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے، براہین احمدیہ پڑھیں. ہاں پڑھیں. ٹھیک ہے ملک صاحب بتائیے پہلی دلیل کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ میں آپ کو گنوا کے بتاؤں گا کہ یہ اسلام کی یعنی حقانیت انہوں نے بیان کیا. بتائیں. اچھا ملک صاحب ایک بات کریے میرے ساتھ، ایک بات کریے. براہین احمدیہ جب سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ اپنی ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیے گا اپنی تحقیق کے مطابق یا اپنے ایمان کے اسلام کی حقانیت پہ یہ کتاب ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پہلے صفحے کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ یار میں نے کیا بچوں والی، مجھے کوئی غیب کے علم ہے کیسے بچوں والی؟ یہ تو اللہ کے نبی رسول کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اب ملک میں آپ کو صاحب بتا دوں یہ کوئی غیب کی بات ہے؟ ملک صاحب یہ آپ کے نبی کی کتاب ہے، آپ نے پڑھی نہیں ہے. کتنی اس کا مطلب ہے آپ جو دنیا کو کہتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھی، پہلے صفحے پر کیا لکھا ہوگا یہ بتا دو. بتائیے. اور میں نجومی ہوں میرے بھائی. ملک صاحب اس کے لیے نجومی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے صرف ضرورت ہے جو کتاب میں اچھا بولنے نہیں پڑھی مکمل جملہ تو اس کے پہلے صفحے پر کیا لکھا ہوگا یہ بتا دو. ملک صاحب جملہ بندے نکلے پیارے بھائی. ملک صاحب جملہ تو مکمل ہو لینے دیجئے، میں عرض کرتا ہوں جی. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے سامنے کتاب، ہم سے پوچھ لیجئے پہلا صفحے پہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آپ کے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، میں دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اسلام کو ثابت کر دے گی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پہلے صفحے پہ کیا آپ کو خواب ہی پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ آپ میرے سے حدیث کی کتاب پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں انما الاعمال بالنیات، یہاں سے شروع ہو رہی ہے کتاب حدیث کی. آپ پیارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے مرزا صاحب کا، آپ نے کیا پڑھا ہے ان کو؟ سن لیں میں نے کب آپ کو کہا ہے کہ میں نے ان کو پڑھا ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میں قرآن سے. آپ نے مرزا صاحب نے جتنے دعوے کیے ہیں ایمانی طور پر اپنے اوپر مجھ سے پوچھے، میں قرآن سے ثابت کر کے دوں گا. آہیر بھائی ایک انفارمیشن کے لیے سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی کتب کا مطالعہ سرے سے کیا ہی نہیں، ایون کہ کتب کو دیکھا بھی نہیں، اس کو کیسے پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے کلیم کون سے تھے؟ پلیز. مرزا صاحب جب ان کا ایگزیکٹلی یہی میں پوچھنے لگا ہوں کہ جب ملک صاحب آپ کو یہی نہیں پتا کتاب کے، آپ کو کیسے پتا کہ اندر جو لکھا ہے وہ سچ ہے سارا؟ میں بتاتا ہوں جب کسی کو نبی رسول مان لیا جائے تو مجھے پتا ہے وہ اس کے اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. ایک بات. دوسرا ان کی 84 کتابوں کا لب لباب اس تحریر پر ہے، اس عبارت پر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس قرآن سے
میں ایک ملک صاحب 84 یا 85؟ یار مجھے 84 یا 85؟ اجازت دیتے اچھا نہیں کریکشن کر دیں چھوٹی سی، 84 یا میں 85؟ کہہ رہا ہوں جتنی بھی ہے 50 ہے یا 180 ہے، جتنی ان کی ٹھیک، کتب ہے ان ظاہر ہے کا- 50 اور 5 میں صفر کا ہی فرق ہے، کوئی ایسی بات نہیں جی۔ اچھا ابھی دے دیں گے اجازت؟ ٹونٹ کرنے کے علاوہ جی آپ جی کو جی کوئی علمی جی بات آتی ہے تو میں احمدی ہوں، احمدی عقیدے پر تو قرآن سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں آپ کو ملک صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ پڑھے لکھے احمدی نہیں ہے نا، آپ ایک جاہل احمدی ہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں مرزا صاحب کو۔ اب اپنی اوقات پر آ گئے، آپ بدتمیز انسان ہو، آپ اسلام آپ نہیں کو میں ملک کہتا صاحب ہوں دیکھیے اس انسان میں اچھے بدتمیزی نہیں ہو، کوئی نہیں ہے، آپ عربی میں انسان اچھے نہیں ہو، جاہل مسلمان کیسے اچھے ہو جاہل سکتے ہو آپ؟ کہتے ہیں، عربی میں ملک میں صاحب یہ سنیے، کہہ رہا عربی میں ہوں جاہل کہ کہتے ہیں، آپ کو نا ماں باپ علم نے ہو، یہ چلیے تربیت لا دی علم، ہے کہ لا علم کسی کہہ کو لیں، آپ عمر ایک کے لا بڑے کو علم بات کہتے احمدی ہو ہیں، جاہل کو، آپ آپ اپنے ایک لا علم عالموں احمدی کو ہیں، بھی کہتے ہو کہ شاید امی ابو کو بھی چلیے آپ کہتے کو ہو کہ جاہل عرفان کو۔ نہیں ہے، نہیں عالم جاہل نہیں نہ ہو کوئی سکتا، دیکھیے آپ کے آدمی الفاظ میں ہی اگر کانٹرڈکشن ہے مرزا صاحب کی ملک میں صاحب، آپ کے احمدی الفاظ ہوں، کے اندر ہی احمدیوں کانٹرڈکشن کے ہے، آپ بول رہے عقیدے ہیں اپنے پر عالم کو قرآن بھی سے جاہل بات بولتے ہو، کرنا یہ کیسی بات چاہتا ہے؟ ہے تو میں ادھر موجود ہوں، آج سامنے ہے۔ اوکے گو ہیڈ بتائیے مجھے، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کے جتنے بھی کلیم ہیں وہ مجھ قرآن سے ثابت ہیں، جتنوں کے اندر اتنا سا یہ کلیم بھی آتا ہے کہ میں نے 300 دلائل براہین احمدیہ کے اندر لکھ کم دیے ہیں، کرو یار، یہ یہ والا غلط مجھے ہے۔ ثابت کریں ملک میں نے صاحب آپ کہاں کو پہ؟ بتایا ہے انہوں نے جو دعوجات اپنے اوپر کیوں ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں امتی نبی ہوں، میں امام مہدی ہوں، Doesn't matter۔ یہ کلیم یار بات نہیں ملک صاحب کرنے سے یہ دیتے، پوچھے کہ یہ والا کہاں کلیم سے جو آپ نے ہے، علم لیا ہے؟ کون سے ملک علماء سے صاحب آپ یہ نے والا علم جو پڑھا ہے؟ کلیم آپ بتا رہے ہیں کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، یہ کہاں سے پڑھا آپ نے ان کی کتاب میں سے؟ آپ نے تو پڑھی میں نہیں پڑھا ہوئی چھوڑ دو، آپ نے میرے پہ بات کرنی ہے، بات کرنی ہے ملک صاحب بھائی، ہوائی باتیں لکھا نہیں کریں کہاں گے ہے؟ آپ ہم، میرے بھائی، کہاں آپ لکھا لوگ ہے کو یہ؟ خالی اینڈ پہ گول کرنے والے اپنے دیکھیے نا 5-7 ملک بندے صاحب، بیٹھ کے اور گول کر دیا مرزا صاحب اور ملک جماعت صاحب، احمدیہ کے خلاف گول کر دیا، واہ واہ تالیاں۔ اور ملک میں صاحب جو آپ بیٹھا جماعت ہوا ہوں نا، احمدیہ نہیں ہے قرآن سے نا، مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ او میں تمہیں بتاؤں، چلیے بات کرتے ہیں، چلیے ملک بات صاحب کرو۔ بات کرتے ہیں، لیکن مرزا جی صاحب اب سن جماعت لیجیے، احمدیہ کے جو عقائد ہیں، جماعت اچھا احمدیہ سن کے، لیجیے نا میں ملک صاحب، سن لیجیے، سن لے، پہلے میری بھی بات سن لے نا، آپ کی براڈ ہے مجھے پتہ ہے، لیکن جب بات کی جاتی ہے تو دونوں طرف سے برابری پر کی جاتی ہے۔ نہیں لیکن میں ملک آپ صاحب کو ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی ریکویسٹ سن لیجیے، بات برابری پہ بالکل ہوتی ہے اور ہوگی اور ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور اس میں اگر آپ مزید کوئی برابری چاہتے ہیں بتا دیجیے، وہ بھی گنجائش نکال لیتے ہیں، لیکن بات کا ایک پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ بات اسی بات پہ ہو جو بات ہو رہی ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ایک موضوع لگایا، ایک پوسٹر لگایا، ایک ہال سجایا، آپ کا جماعت احمدیہ غیر مسلم کا وہاں پہ جلسہ سالانہ چل رہا ہو اور میں بیچ میں جا کے کہوں بھائی چنے لے لو، بہت ودیا چنے میرے، تو ملک صاحب obviously آپ مجھے دھکے مار کے نکال دیں گے نا۔ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے، سنیے ملک صاحب، ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے، ایک ڈیکورم کے تحت چل رہا ہے، ریسپیکٹفلی ہم ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم مرزا صاحب کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا عزت کا پاس رکھیے اور کم از کم موضوع کا حیا کیجیے کہ ہمیں بتائیے، سادہ سوال ہے کہ براہین احمدیہ میں پہلی دلیل کس صفحے سے شروع ہو رہی ہے، آپ بتانے کو تیار نہیں ہے ملک صاحب، یہ کیا مجبوری ہے؟ مجھے بھی اجازت، آپ کے ہاں اب علماء بولیے۔ نے آپ کو نہیں سکھایا الفاظ کہ حیا کسے کہتے ہیں اور کن لوگوں کو بولا جاتا ہے۔ میں تو آپ بڑے عزت سے کہتا ہوں، آپ کے امی ابو نے نہیں سکھایا، آپ کی اور آپ کے علماء نے نہیں سکھایا کہ میری عمر 55 ہے تو آپ مجھے یہ الفاظ کہہ کے، میں نے تو آپ کو ایک لفظ بدتمیزی نہیں کی۔ آپ اسلام کی بات کرنا چاہتے ہو، آپ انسان تو مکمل بن جاؤ، پہلے آپ اسلام کی بات کرنے آئے ہو۔ ملک آپ کو میں صاحب، نے چیلنج ملک کیا صاحب، ہے، ملک آپ نے صاحب کہا آ جاؤ اخلاقی، بات کرو، گو ایٹ۔ میں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے جتنے عقائد ہیں قرآن کے ملک مطابق آؤ، مجھ صاحب، سے قرآن سے بات کرو۔ ملک صاحب کوئی پھر بریک پہ آپ تو پاؤں آگے رکھے ہوگی نا کہتے ہو نہیں ایسی چیز، ملک وہ صاحب۔ بتا دے، وہ میں نے اب بتایا کہ دیکھیے اس پر ملک بھی صاحب، میں آپ بات دیکھیے کرتا آپ ہوں۔ کتاب پڑھے، نقلچی بن رہے ہیں، کتاب پڑھے، ملک صاحب آپ کتاب نقلچی بن رہے ہیں، نقلیں مت اتاریے، اب سن لیجیے، اب آپ نے بہت حیا لمبا کر بھاشن لیں، دیا، آپ حیا کر بات کریں پلیز، جی حیا ٹھیک ہے کر ملک صاحب، لیں۔ میں آپ دوسری طرف منہ کریں، دیوار کی طرف منہ کریں، میں آپ سے حیا کرتا ہوں، اب میری بات سنیں۔ ماشاءاللہ آپ اپنے علماء پہ آ گئے ہیں، ارے آپ ملک اپنے صاحب تو علماء حیا کسی میں یہی طرح کرتا ہوں کہتے نا بھائی آپ کی جہاں طرف سے نہ آپ دیکھوں نے پھر علم حیا لیا آ رہی ہے ہے مجھے آپ سے، آپ میں اس اور پر کیا آ کروں؟ گئے ہیں۔ آنکھوں آپ پہ نے کیا جن سے ہاتھ رکھ لوں؟ علماء سے علم لیا ہے، انہوں نے آپ کے منہ دیوار کی طرف منہ کر کے علم دیا ہے، نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ملک صاحب، دراصل آپ کو پتہ نہیں ہے، میں جامعہ احمدیہ ربوہ میں سے فارغ التحصیل ہوں اور وہاں پہ مربی صاحب جو ہے نا، ان کو میں نے اور دیکھا میں تھا ایک کیا دن، کروں، وہ میں بچوں کو آپ کے پڑھا اہل رہے تھے ایسے سنت ہی، جماعت میں سے آیا ہوں، میں تو آپ اب وہی لوگوں نا، کے عقیدوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ جی وہ ملک صاحب، وہ میرے تو پورا خاندان، ماں احمدیہ باپ، یوتھ بہن لیڈر بھائی، پورے ملک صاحب، فیملی ہے اہل سنت جماعت ہے۔ میں تو آپ ارے لوگوں کو خیر بھائی بات پھر کہہ کر بریک بھی تو ہوتی ہے، دجل، جھوٹ اور بےایمانی کو چھوڑ کر اللہ بالکل کے ٹھیک سچے دین میں ہے۔ آیا ہوں۔ دجل ملک صاحب یہ ہوتا ہے کہ 5 کتابیں لکھ کے آپ بولیں کہ بھئی صفر خود ہی دجل لگا یہ کے ہوتا 50 ہے سمجھ کہ لیں، قرآن میں اللہ نے فرقوں سے منع کیا اور 72 فرقے بنا دیے آپ لوگ، اور نبی کی دجل یہ حدیث ہوتا دیکھو، ہے، آپ کی چلے نشاندہی ملک نبی صاحب کر ایسے کے کرتے نہیں، ایک جملہ کہ بول کے چپ کر مسلمان جایا کریں، 73 فرقوں میں بٹے نہیں گئے، 72 یہ جنمی زیادتی ہے۔ ہے، یہ 72 جنمی جو ہے، ملک صاحب 73 مجبور میں سے نہ کریں ایک میوٹ ناجی کرنے پہ، جماعت بتا۔ ایک جملہ بول کے صرف اگلے ایک کی بھی سن سوال لیں کا نا، جواب دے دو، اگلے کی بھی سن پھر لیں، میں نہیں یہ چھوڑ دوں۔ ناجی ملک صاحب جماعت اب ٹھہر جائیں، پہلے اب آپ نے 72 والی بات کی نا، میں اس کا جواب دوں گا پھر آگے بڑھتے ہیں۔
मलिक साहब दजल ये होता है कि 72 की खाप डाली रखो, राट लगाई रखो, लेकिन आज तक 72 की लिस्ट पेश ना कर पाओ। माइक बंद करने पर आ गए, वो आप फिर चुप ही नहीं करते हैं, आप चुप ही नहीं करते हैं। मलिक साहब 72 की लिस्ट दे दें। दजल तो ये है कि 72 की लिस्ट नहीं है आपके पास। खेलना चाहते हैं कि मैं आपको खाली आप दे दूं गोल जिस तरह पहले खेल रहे थे? नहीं, एक जुमला बोल के आप चुप कर जाइए, मुझे भी मौका दीजिए बराबर। अच्छा, मैंने एक जुमला बोलना है। हाँ, एक बोले, मैं भी एक बोलता हूँ, बोलिए जी, बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आए कुरान से मेरे अकीदे मुझे गलत साबित करके दिखाएं। मैं अहमदी हूँ, मैं मिर्जा साहब को ऑन करता हूँ, आ जाए मेरे अकीदों पर, कुरान से क्यों बात करते? हो गया, अब मैं बोलूं? हाँ बोले। ठीक है, आप हमारे पास तशरीफ लाए हैं, हमारा मौजू सबसे पहले लगा हुआ है और उसको मैं पूरे 2 मिनट लगा के आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारा मौजू 10,000 कैनेडियन डॉलर इनाम है। सिर्फ एक दलील दिखानी है बराहीन अहमदिया में से 300 में से कोई एक। आपको समझ आ रहा है? आसान उर्दू है, बिल्कुल आसान उर्दू मुझे समझ में आ रही है। मैं आसान उर्दू में कह रहा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, किताब पढ़ना शुरू करे और मैं आपको बताता हूँ, जब आप किताब पढ़ेंगे उसमें देखा बताऊंगा कि ये जो हवाला है, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये एक नंबर है इस्लाम की हकानियत पर। दूसरी दलील सारी बताऊंगा। आप किताब क्यों नहीं पढ़ रहे? लोगों को बताएं। जी ठीक, आपका हो गया मुकम्मल। अब मेरा जुमला सुन लीजिए। मलिक साहब, क्या उस किताब के अंदर, इतना बताइए सिर्फ अपनी ईमानदारी से, मिर्जा साहब ने दलाइल के ऊपर नंबर लिखे हैं कि ये पहली दलील मैं देने लगा हूं? ओ यार, दलाइल पे ना नंबर लिखी हो। अभी आपसे कोई सवाल करे किसी बंदे से कि आपके कितने बच्चे हो गए? 10, तो आप उसको कहे आपने अपने बच्चों पर नंबर लगाए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगाए हुए? क्या बच्चों वाली इल्मी बात करें, जो बात है। ठीक, मलिक साहब तानो तशनी मत कीजिए ना, जुमला आ गया। अब मेरा सुन लीजिए, अब मेरा सुन लीजिए मलिक साहब। ये आगे तो ताने हो गए ना, पूरे ताने मेने हो गए। काम की बात यह है कि बच्चे हों तो क्या नंबर लगाते हैं? मलिक साहब बच्चों की बात नहीं है, स्पेसिफिक एक दावा है जो दावा आदाद के साथ जुड़ा हुआ है, तादाद के साथ जुड़ा हुआ है। मिर्जा साहब का दावा ही नंबरी है। 300 मैंने दलाइल कतई इस्लाम की सदाकत पे लिखे हैं। जब वो खुद नंबर्स को शामिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस दावे की सच्चाई या इसके झूठा होने को परखने के लिए इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 300 होनी चाहिए, तभी लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। इट इज दैट सिंपल। आपको समझ आ रहा है? अगर नंबर ना भी लगे हों तो आप किताब क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं आपको गिनवाता हूं ना, आप किताब पढ़ें। हो गया? करके बता दीजिए कीजिए कि मैं बोलूं। जी मलिक साहब, आपकी किताब है, हमारा चैलेंज लगा हुआ है। आप बताते क्यों नहीं है मुझे कि एक दलील देनी है आपने 300 में से, कि आप बता दें कि फलां सफा नंबर पे पहली लिखी हुई है? क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? मेरे पास तो किताब नहीं है। मेरे पास तो किताब ही नहीं है। देयर यू गो, किताब पढ़े। आप उससे क्यों भाग रहे हो? मलिक साहब, आपको इस बात का अंदाजा है? कुरान से मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे आप? अब पुट्टी सीधी उन्होंने ये कह दिया था, उन्होंने कहा था मैं वहां जाऊंगा, वो वहां फौत हो गए, वहां पैदा हो गए। मैंने कब फौत का कब कहा मलिक साहब? मैंने कब फौत का कहा? आपका ध्यान किधर है? मैंने फौत का लफ्ज़ बोला? एक अकीदा बताओ कि कुरान से हमारा गलत है। एक अकीदा मलिक साहब, मैंने नहीं, जितना मर्जी आप ड्रैग कर लें, मेरी आदत है, मैं टॉपिक से हटूंगा ही नहीं, मैं इधर ही घसीट के लेके आऊंगा। अब ताने बंद कीजिए। अब सुनिए, आपने मुझे कहा चलो आ जाओ बात करते हैं, अब क्यों भाग रहे हो? आज सुनिए ना, रुक जाए, सुनिए मलिक साहब, मौजू से नहीं मैं हटने दूंगा। किसी ने बता दिया कि कुरान से बात ना करना? ओहो मलिक साहब, ठहर जाएं, आप ठहर जाएं। कुरान से बात करनी है आपने? हमारा दूसरा चैलेंज भी है। इस पहले पे तो आपने हाथ खड़े कर दिए ना, चलिए इसको खत्म करते हैं, कुरान पे आते हैं। आप मुझे अपने अल्फाज में बता दीजिए, मेरा सवाल सुनिएगा। कुरान पे हमारा दूसरा चैलेंज है, वो भी $10,000 का। ठीक है मलिक साहब, चलिए मेरा सवाल आपने क्लियरली सुन ले पहले। क्या आपके पास एक स्पेसिफिक सफा नंबर के साथ स्पेसिफिक दलील नंबर है मिर्जा साहब की 300 में से कोई जो उन्होंने दी हो? यस और नो? यार क्या बच्चों वाली बात करें, मैं कुरान पर कह रहा हूँ, आप कहते हो उससे कोई है आपका, फिर वही उसी जगह पर। मैं इसको छोड़ के आगे कुरान की तरफ आने लगा हूं, लेकिन पहले मुझे इस पे यस और नो चाहिए। अगर अभी आपको याद है तो आप यस बोलिए, अभी याद नहीं है तो नो बोल दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, आप किताब पढ़ो, मैं हवाले गिनवाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ रहे किताब? आ जाओ किताब पढ़ो। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये मिल गया, पब्लिक को सारा जवाब मिल गया। और आपको मलिक साहब, दूसरा मैंने आपसे पूछा था, क्या आपको पता है कि वो किताब का जब गत्ता खोलते हैं तो पहले सफे पे क्या लिखा हुआ है? पता है आपको? यार क्या बच्चों वाले मैजिक गैब के इल्म है। गैब का नहीं, इसको मुतालिया कहते हैं। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं, पास रखो, मुझे पता है मिर्जा साहब की बात है भाई, फहम वाले भाई। कुरान, मैं कुरान से इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे अकीदे कुरान से गलत करो, आओ मुझसे सवाल जवाब करो। आने लगा कुरान पे, लेकिन इसको मुझे कंप्लीट करने दें मलिक साहब। एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट करें कि मेरा शो है, मुझे कंप्लीट करने दें एक सेक्शन, फिर मैं दूसरे पे बढ़ता हूँ। ठहर जाइए मलिक साहब, ठहर जाइए। आपके ताने अपनी जगह, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन 1 सेकंड से 10 सेकंड मुझे दे दें। जी मलिक साहब, पहले का आप जवाब दे नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं खुद पढ़ लें। पहले पेज पे क्या लिखा है मैं आपकी मालूमात के लिए बताने लगा हूं। इस्लाम की हकानियत पे तो बात पता नहीं कब शुरू होनी है, पहला सफा शुरू ही होता ही पता है मालो दौलत और पैसे की बातें चल रही हैं मलिक साहब। ये है उस किताब की वर्थ और वैल्यू। और हर जगह पे जो है ना मिर्जा साहब, जगह जगह पे लोगों को जो है ना खत लिख रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं, मुझे इस किताब के लिए पैसे दे दो। उसके अंदर
جو کیا ہے ان کی سیرت المہدی کے اندر کل ہی ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر پرسوں ہم نے پڑھی ہے. ایک بندے کو خط لکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ چندے کے پیسے نہیں دینے نا, اگر وہ جو فنڈ دینا تھا وہ مت دو, لیکن بکمال غربت عرض کرتا ہوں میری کتاب ہی واپس کر دو. یہ حالات ہے مرزا صاحب کے پیسوں کی خاطر, ود ڈیو ریسپیکٹ عرض کر رہا ہوں. اور آپ کی آخری قرآن پہ آنے لگا ہوں نا, آخری جملہ تو کرنے دیں. اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اتنی آپ کی نظر میں مرزا صاحب کی ویلیو ہے کہ آپ نے پڑھا تک نہیں ہے برائن احمدیہ کو ملک صاحب, آپ کو پتہ تک نہیں ہے کہ اس پہ کیا لکھا ہے. اب آپ کا اگلا شوق, اگلا شوق پورا کرنے لگا ہوں ملک صاحب. نہیں ادھر ادھر نہیں جانا. اب قرآن آ گیا, میں قرآن پہ آ گیا. دوسرا چیلنج پہلے سن لیجئے گا غور سے, پھر اس کے بعد شور ڈالنا ہے. دوسرا ہمارا چیلنج ہے, اس کی بھی یہ جنوری کی 31 آخری تاریخ ہے. کوئی مائی کا لال دنیا کے اندر احمدی قادیانی غیر مسلم اس کے اوپر لے آئے جواب. 10,000 کینیڈین ڈالر کینیڈا میں سے ایک شیخ صاحب سے جب چاہے جا کے چیک لے سکتا ہے. غور سے سن لیں, آپ کے مرزا صاحب اور آپ کے بچے کے منہ پہ یہ کلیم ہے کہ 30 آیات قرآن کی ہم نے دے دی ہیں, ثابت کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. ایک آیت آپ نے ہم کو قرآن سے دینی ہے جس میں قطعی طور پہ یہ لکھا ہو, سیدھا ان ایمبیگوس ان ایکویویکل سٹیٹمنٹ کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں. یہ بات دکھائیں قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر مرزا. جی ملک صاحب گو اہیڈ. بات یہ ہے کہ آپ جو طریقہ کہہ رہے ہو, قرآن ہم نے سائی پر تو بنوایا نہیں ہے کہ ہم نے سائی پر خدا سے لکھوایا ہے. یہ کام آپ کے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کتاب دی ہے اس میں بہت ساری آیتیں ایسے آپ کو بتا دیتے ہیں جس میں ثبوت ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آپ قرآن میں کہیں گے نہیں ہے مثال کے طور پر, تو جس نبی کی وفات یا موت قرآن سے ثابت نہیں ہوگی وہ آسمان پہ چلا جائے گا, پھر تو یہ ماننا پڑے گا کیونکہ موت ثابت نہیں ہے. پھر نبی رسولوں کا آپ نے ایک سنت بنا دی کہ جو نبی رسول فوت نہیں ہوئے جن کا قرآن میں نہیں ہے ذکر, وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں. پھر سارے آسمان پر گئے. ابھی آپ مجھے بتائیں, آپ ایسی تو آپ جب ہو جائے, جب یہ حوصلہ کریں, سوال آپ نے کیا, حوصلہ کیا کریں. ابھی ایک آیت آپ دے اور یہ ختم ہو جائے بتائیے گا, سن لیں. جی بتائیے گا, حوصلہ کریں. نہیں میں پریڈکشن کروں ملک صاحب, میں ایک چھوٹی پریڈکشن کرتا ہوں. میں ایک دعویٰ کرتا ہوں, سنیے, میں ایک دعویٰ کرتا ہوں. آپ کے مرزا صاحب بھی دعوے کرتے تھے نا, میری ایک پیش گوئی سنیں. میرے ہر چیلنج کے جواب میں نا ملک صاحب سنیں نا, بہت بول لیا آپ نے یار, اب سنیں 10 سیکنڈ تو دے دیا کریں سامنے والے فریق کو. آپ میرا دعویٰ سن لیں اور ملک صاحب سن لیں, مجھے بھی صبح مسیح موعود مانیے گا, میرا دعویٰ سنیں. میرا دعویٰ ہے کہ میرے ہر چیلنج کے جواب میں نا آپ جواب دینے کی بجائے ایک دعویٰ ٹھوک, اور یہ دعویٰ ہے آج آپ دیکھیے گا کہ میرے آپ کی فرمائش تھی نا کہ قرآن پہ آ جائیں, میں نے کہا کہ یہ چیز دے دیں. اب آپ جواب نہیں دیں گے, آپ آگے سے مجھے ایک اپنا چیلنج دیں گے, یہ تماشا آپ کریں گے. جی گو ایڈ. جی بولیے ملک صاحب, کھولیے مائک. آپ چپ نہیں کر رہے تھے, مجبوراً آپ کو میوٹ کرنا پڑا کیونکہ آپ میں بریک نہیں ہے. میں سن لیتا ہوں, آپ پھر بھی بات نہیں کرنے دے گا. یہ ہل گئے ہیں خالی آپ میں گول کرنے والے. جب احمدی نہیں بیٹھے گول کر دیا. ان کو پوچھو کہ ایک آیت دے دو, آپ ایک آیت پورے قرآن سے, یا ایک حدیث یا روایت دے دو جس میں ذکر ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمان پر. ایک آیت, ایک حدیث, ایک روایت یہ نہیں دے سکیں گے. لیکن انہوں نے, ان کو انٹیلیجنس نے خبر دے دی ہے, FIU والوں نے. کون سے FIU ہیں یہ ان کے سرکاری علماء. اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں, نبی نے نہیں بتایا, نہ حدیث میں نہ روایت میں. انہیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور آسمان پر. یہ زندہ اور آسمان کا لفظ قرآن سے, کیا بات ہے ملک صاحب, کیا بات ہے ملک صاحب, کیا بات ہے. زندہ اور آسمان پر دکھانے لگے ہیں, آیت اور حدیث دکھانے. بتائیں جی. ارے اوکے, اسٹینڈنگ اوویشن اور تالیاں اور ڈھول نگاڑے اور باجے کا میں انتظام کراؤں. میں آپ کی سماعت شاید عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گئی ہے. آپ دنیا بھر کے علماء, CCD, ہاف فرائی, گھوڑا فرائی, فل فرائی, ادھر ادھر کے چکر لگا رہے ہیں اور میرے سوال پہ نہیں آ رہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں کا کلیم ہے اور آپ کے منہ بولے ذلی بروزی مرزا غلام احمد قادیانی نقلی یا وہ غیر حقیقی نبی جو آپ کے ہیں, ان کا کلیم ہے کہ 30 سے زیادہ. سنیے, سنتے کیوں نہیں ہے, ارے سنتے کیوں نہیں ہے ملک صاحب سنتے کیوں نہیں ہے. ملک صاحب سن لیجئے, ارے آپ کے بیچ میں بولا ہوں, آپ کم از کم بولنے بھی نہیں دیتے یار دوسرے کو. تھوڑا اپنی عمر کا حیا کیجیے. پھر آپ بولتے ہیں کہ میں آپ کو یوں بولتا ہوں, تو بولنے تو دیجیے نا. کدھر سے بدتمیزی, خواب میں بدتمیزی ہے. آپ بولنے ہی نہیں دے رہے سامنے والے کو, آپ بولنے ہی نہیں دے رہے. ارے تو دیوار کی طرف منہ آپ کے مربیوں نے کروایا نا ربوا کے اندر. آپ کے علماء ربوا کے اندر جو ہے وہ نصرت جہاں اکیڈمی کے اندر آپ کے مربی نے کروایا نا دیوار کی طرف منہ.
अरे वहां पे 114 बच्चों का मुंह दीवार की तरफ करके घपाघप किया ना आपके मुरब्बी ने। अरे अहमदिया मुस्लिम यूथ लीडर ऑस्ट्रेलिया ने, अहमदिया यूथ लीडर ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों का मुंह दीवार की तरफ किया था ना भाई। वो दीवार की तरफ मुंह करके पोर्न वीडियो बना रहा था, इसलिए तो जेल में पड़ा है। अमेरिका की फेडरल कस्टडी के अंदर आपका मुरब्बी पड़ा है। आपका मुरब्बी अमेरिका की फेडरल कस्टडी में पड़ा है। अंडर एज बच्चों की, अंडर 18 बच्चों की पोर्न वीडियोस बनाता था मलिक साहब। तो यू डोंट गो विद द मुंह दीवार की तरफ है ना, उस तरफ की तरफ जाइए मत आप। मलिक साहब आप ठहर जाइए ना, इस काम में आप मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अपनी बारी में कहते हैं एक दफा ना मलिक साहब, एक दफा आपके एक बंदे को ना, तो वो काम क्यों कहते हो जो लोगों को कहते हो, खुद नहीं। मैं तो नहीं करता बच्चों का रेप, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता। आपके मुरब्बी करते हैं मलिक साहब। किसी नबी रसूल की गुस्ताखी किसी ने की, हम उसका सर तन से जुदा कर। और अरे मलिक साहब गुस्ताखी की बात कहाँ गई, दीवार की तरफ मुंह करवाने की बात है। ओपल साहब की बात सुनिए, आप जाके ओपल साहब की बात सुनिए, वो बताते हैं कि मेरे साथ ये काम होता है। ये मर्दों के साथ आपके मुरब्बी ये काम करते रहे, ठीक है, आप जाके बोलिए। तुम्हारी तो असलम मंगला ने कलमा पढ़ के कसम उठा के बताया, असलम मंगला ने कलमा पढ़ के बताया कि मसरूर जो है 100 रुपया लेके बच्चों 100 रुपया लेके बचपन में स्कूल में मसरूर 100 रुपया लेके जातियां करवाता था, 100 रुपया लेके मसरूर चुनिया देता था ना। ये बात हमने तो नहीं की भाई, असलम मंगला ने की है। तो यू डोंट गो विद दैट थिंग मलिक साहब। आप उलमा की तरफ उन चीजों में मत जाइए ना मलिक साहब। आपको मैं छिल के रख दूंगा, आपको पता है, यू नो दैट वेरी वेल। फैक्ट्स हमारे पास भी है ना। 114 बच्चे 14 साल ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 14 years, 114 student over the time period of 14 years Malik Saab, they were brutally raped, they were gang raped by your murabbis at farmhouse Malik Saab. Your teachers, your murabbis at Nusrat Jahan Academy, Rabua, they were sexually abusing underage children over the time period of 14 years. 114 children, 114 students, they were raped, they were gang raped Malik Saab. ये आपके मुरब्बियों के काम है, मेरे नहीं है। One of your murabbis, he is sitting in federal custody, United States of America, under the charges of child pornography. मलिक साहब, अहमदिया मुस्लिम यूथ लीडर, आपका नाजिम तबलीग, यूथ का नाजिम तबलीग आपका ऑस्ट्रेलिया का, वो जनाब वहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल पोजेस एंड स्प्रेड करने के 16 अकाउंट्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कन्विक्टेड है, और उसने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने ये काम किया है मलिक साहब। सो यू डोंट टेल मी कि मदरसों में क्या होता है। यू हैव नो राइट टू टेल मी अबाउट चाइल्ड सेफ्टी एंड ऑल दोस थिंग्स। आपकी औकात नहीं है कि आप मुझे बताएं, आपका वो बूथा नहीं है, आपका वो चेहरा नहीं है कि मुझे आप चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर लेक्चर करें। आपकी उतनी औकात नहीं है कि आप आके हमें बताएं कि बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है। आपके निदा और नसर के साथ 36 साल उसके सगे बाप ने रेप किया। आप मुझे बताएंगे आके सेक्सुअलिटी के ऊपर लेक्चर देंगे आप मुझे आके सेक्सुअल मैनर्स सिखाएंगे आप हम लोगों को बताएंगे कि इस्लाम की क्या तालीमात है। सगा बाप जिसका रेप करता रहा हो, बच्ची ने इल्जाम लगाया हो, मसरूर के साथ वीडियो जिसकी लीक हुई है और ऑडियो लीक हुई है, और वो बता रही है और मसरूर कह रहा है कि शर्म करें। आपका खलीफा बच्ची को कहता है कि तुमने भी तो खुद को पेश किया था। एक एक का नाम लेके वो बताती है कि डॉक्टर फलाना लगा हुआ है, वो आमिर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। बताती है कि एक बंदा जो है वो मेरे साथ ये सारा कुछ करने आया, उस हरामी से हुआ कुछ नहीं है, ये तो हालात हैं आपके। और वो फिर भाग गया। वो कहती मैंने भाग गई, मैंने स्प्रिंट लगाई और वहां से मैंने जान छुड़ाई। आप हमको लेक्चर देंगे इस चीज के ऊपर? कितना आपको तमीज से मैं बात कर रहा था और कितना आपको संजीदा मैंने सवाल किया था कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि 30 आयतें लिख के मैंने साबित कर दिया कुरान में से ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। कितना ही अच्छा होता मलिक साहब, आप अपनी उम्र का हया करते, आप कुछ इस प्लेटफॉर्म का भी हया करते और हमें एक आयत दे देते कि जिसके अंदर लिखा हो हजरत ईसा फौत हो गए। कितना ही अच्छा होता है जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने बाढ़ मारी कि मैंने 300 दलाइल लिख दिए इस्लाम के। मुझे याद आती है एक बात, हमारा एक भाई है आमिर हक उसका नाम है, वो ना अक्सर एक बात किया करता है। वो कहता है किसी माँ ने, किसी कादियानी माँ ने वो बच्चा नहीं जना और किसी बाप के खुशियों में वो पानी नहीं है कि जिससे कोई ऐसा कादियानी लौंडा पैदा हो जो आके एक मुसलमान का सामना कर जाए, है ना। ये बात आज आप फिर साबित करके गए हैं एक दफा। आपकी भी जनाब बड़ी बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। हालात आपके ये हैं, टिकटॉक के आप जब धाड़े मारते या अहमदियत के शेर ये कर दिया वो कर दिया, और आपके पास क्या है? इल्जामी जवाब है जनाब। आगे उलमा की करैक्टर असैसिनेशन है, इधर उधर की बातें हैं, जबकि सवाल तो बड़ा इल्मी है। और आप तो फहम के टीके लगाते हैं मलिक साहब, लोगों को भर भर के बड़े लेक्चर देते हैं फहम के ऊपर। बड़ा फहमी सा सवाल था एक कि भाई दलील नंबर कौन सी है, सवा नंबर कौन सा है। इस पे मौत के किरमे खाकी की तरह आप यहाँ पे 1 घंटा मुसलसल तड़पे हैं बगैर पानी के। वो कहते थे ना आपके लोग असेंबली में ना जी, वो जी खलीफा राबे ने पानी पिला पिला के मारा जी, वहां पे मौलवियों को जी पानी पिला पिला के, अरे सुनती हो बदरिका जहां, पानी पिला पिला के मारा। आज तो मलिक साहब मुझे लगता है पानी पिए बगैर सूखे ही रगड़ेंगे आप। चलिए आराम फरमाइए आप, जब आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाए, अकल आपकी ठीक हो जाए, आ जाइए। हाँ जी, नीचे ये कोई आया था जी, वो एक इनका आया था, वो बड़ा तड़प रहा था, वो नीली डीपी वाला। किधर है भाई?
آج تو بڑے چغد آ رہے تھے جناب. ہاں اسلام احمدیہ 4 آؤ بھائی, آؤ جی آؤ, آ جاؤ, میں تم کو انوائٹ کر رہا ہوں, آ جاؤ تم بھی زور آزمائی کر لو. لیکن میری پیش گوئی آپ لکھ لیجئے بھائی لوگ لکھ لیجئے. یہ لوگ آئیں گے سوال کا جواب نہیں دیں گے, یا آگے سے اپنا ایک چیلنج لے کے آ جائیں گے. بھائی تو کیا کریں, مرزا قادیانی مولوی دروازے پہ پہنچ جاتا کہ بھائی آجو ہم نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا, تو اندر گھس کے کنڈی لگا لیتا. اور آج ہم اگر چیلنج دے رہے ہیں تو پھر یہ حالات ہیں ان کے. چیلنج کے مقابلے میں آگے چیلنج کون دیتا ہے بھائی؟ جب ایک بندے نے پہل کر دی ہو اور آپ کو چیلنج دے دیا ہو, پہلے آپ اس کا جواب دیتے ہیں, اپنی بڑکیں بعد میں چھوڑتے ہیں آپ. اور یہ کلیم ہی مرزا کے اوپر ہوتا ہے. دنیا بھر کا یہ رول ہے, آپ کسی بھی کورٹ آف لا میں چلے جائیے, کاش کچھ پڑھ لیا ہوتا آپ نے. کلیم کریں مرزا صاحب, اس کا پروف دیں ہم. بھائی یہ انوکھی منطق ہے آپ کی. ان کا کلیم ہے نا 300 لکھے, ان کا کلیم ہے نا حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے قرآن میں پڑھ لیا. حالانکہ پہلے آدھی زندگی وہ جو ہے زندگی کے اوپر اسی قرآن میں سے انہی آیات میں سے مرزا صاحب ثابت کرتے رہے ہیں جی. اور آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ ایک آیت دے دیجیے. خیر آپ کا بنتا نہیں تھا چیلنج کے آگے چیلنج کرنا, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ جو 50 سال اپنی زندگی کے مرزا غلام احمد قادیانی جس آیت کو حضرت عیسیٰ کی حیات کے زمرے میں کوٹ کرتا تھا نا, جاؤ میری طرف سے بھی وہی ہے, شاباش. چلو ریسٹ ان پیس. آئیے جناب آگے بڑھتے ہیں کالرز کی طرف. نفیسی صاحب ایک جڑے ہیں ہمارے ساتھ. اس سے پہلے ساحل بھائی آپ کا کوئی تبصرہ ہو تو. نفیسی بھائی ایک سیکنڈ آپ رکیے. ساحل بھائی آپ پہلے سے میں اس لیے آپ کو پہلے تھوڑی سی یہ کہہ رہا تھا, وارن بھی میں نے آپ کو کیا تھا کہ بٹن پہ ہاتھ رکھ لیں. وہ ہوا, یہ وہ کام کہ نہیں ہوا. تو دوسری بات یہ نہیں وہ, لیکن یہ ہے کہ زیادہ نہیں میں نے اس کو بولنے دیا. وہ تو ان کی گندی عادت ہے نا جی, وہ تو آپ کو پتہ ہے. اور جو بندہ جس نے مرزا غلام محمد قادیانی کی کتب پڑھنا تو دور دیکھی بھی نہ ہو, ایک ہوتا نا کہ انسان نے دیکھی ہو کہ یہ ہے کتب مرزا صاحب کی, دیکھی تک نہیں اس بندے نے کہتا میں ہر دعوے کو مانتا ہوں. بھائی تجھے پتہ ہی نہیں کہ دعویٰ کیا اس نے, کیسے ماننے کا؟ نیرے میں تیر چلا رہا ہے کہ نہیں میں سارے کر لیں گا. ایسے جیسے جہلوں کے ساتھ بندے کی ضرورت نہیں گفتگو کرنے کی. جی جزاک اللہ ساحل بھائی. جی اپنا جی نفیسی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ جی بہت زبردست. یہ تو مجھے تو پتہ چلا, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ عمر بھائی آ گیا. زبردست, جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ناز کو بھی اور دے زہرے قلم زہرے بیاں. ماشاء اللہ بہت مزہ آیا جی. اللہ آپ کو اور دے زہرے بیاں. جی جزاک اللہ نفیسی بھائی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے دوستو, کیونکہ ہم نے جو ہے نا بڑی تو انشاءاللہ سب کو موقع مل جائے. آگے جو ہے جے خان صاحب آپ پہلے فرما لیجیے, آپ مائک کھول رہے ہیں. جی فرمائیے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے خان صاحب تشریف لے گئے ہیں, پتہ نہیں کیا بنا ہے. جی نیکسٹ وسیم بھائی السلام علیکم. جی وسیم بھائی بھی میوٹ ہیں. پیر صاحب ہیں نیکسٹ. پیر صاحب جی السلام علیکم. جی اچھا آ گئے ہیں وسیم بھائی. جی وسیم بھائی. جی حائر بھائی, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. میں گاہے بگاہے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے سپورٹ کرتا رہوں وہاں پہ یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر. اور میرا کوئی خاص کامنٹ نہیں ہے, صرف میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے. شیخ صاحب, عامر حق صاحب, عامر نذیر صاحب, یہ جتنے بھی لوگ ختم نبوت کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول کرے اور ان کی دینی اور دنیاوی ساری ضرورتیں پوری کرے. اور میں بس ایک چھوٹا سا یعنی مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے اس کا ایک پہلو آپ لوگوں نے بہت دفعہ وہ ڈسکس کیا ہوئے گا. یہ جو ہے مہدی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے, میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا تھا یہاں پہ لنڈن میں, تو وہ بیچارے, میں ان کو بیچارے اس لیے کہوں گا کہ ان کو علم نہیں ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مہدی آیا تھا اور لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ہم لوگوں نے اسے مان لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. جب یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی استاد امتیاز صاحب نے جو بتایا ہے کہ یہ جو غلام کہتے ہیں مرزا قادیانی کا, وہ غلام نہیں بلکہ اس نے آقا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. یہ جو پہلو تھا نا ان لوگوں سے بالکل ان لوگوں نے نا چھپا کے رکھا, ابسکیور رکھا. تو میرا خیال ہے کہ استاد امتیاز صاحب اس کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. عام احمدی کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ ایک مہدی آیا تھا, یا جو مسیح آیا تھا, مسیح موعود آیا تھا, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, یہی ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ بیچارے
جو ایکچوئل بکس ہیں، اسپیشلی وہ جو یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں اور وہ جو سیکنڈ جنریشن ہے جس کی اردو کے ساتھ کو بہت زیادہ وابستگی نہیں ہے، تو وہ لوگ بیچارے وہ اردو پڑھنے سے بھی قاصر ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور جو سیکنڈ جنریشن ہے، اور اس لیے اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم ناٹ اونلی اردو میں بٹ انگلش میں بھی یہ چیزوں ان کے سامنے لے کے آئیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ان ریفرنسز کی بدولت بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول کرے. بہت شکریہ. تھینک یو فار گیونگ می دی اپرچونٹی. جزاک اللہ وسیم بھائی، جزاک اللہ. اور بے شک ماشاءاللہ جتنے بھی بھائیوں کا آپ نے نام لیا الحمدللہ بہت زبردست سارے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ سب کا قبول کرے، جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم جیسے جو خادم ہیں ان بھائیوں کے، بڑے بھائیوں کے، ہمیں بھی کہیں ان کے قدموں میں جگہ دے دے. آمین ثم آمین. جی پیر بھائی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام نبی علیہ السلام پر. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نالج نہیں ہوتا اور بیسیکلی کچھ سوالات ان سے کیے جاتے ہیں جو کہ ان کے مائنڈ میں جو شر پیدا کریں، یا وہ انسان سوچتا ہے جس کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ جو بکس ہیں یا جن کے جو رد میں ہیں، ایسے کوئی پی ڈی ایف بنی یا کوئی پیج یا کوئی بکس ایسی کوئی جگہ ہے جہاں سے مل جائیں تاکہ کوئی بندہ اگر کوشچن کرے، کوئی احمدی ٹکرتا ہے یا کچھ بھی، تو اس کو جواب دیا جا سکے، یا اس حوالے سے کوئی اویئرنیس کے لیے کوئی پی ڈی ایف میں فائلز، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے مل جائیں؟ جی پیر بھائی جزاک اللہ. ایسی بہت ساری بکس ہیں جس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بیسک قادیانیت کا انٹروڈکشن اور ان کے بنیادی اعتراضات اور ان کے جوابات مل جائیں گے، اور اس میں آپ کو ایک سٹارٹ مل جائے گا. لیکن ان ڈیپتھ جانے کے لیے آپ کو آبویسلی چیزوں میں انگیج کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو سب سے پہلے اپنے عقائد کا جو ہے وہ انشاءاللہ وہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کو اپنا ڈیفینس پورا آنا چاہیے. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آپ ان کی چیزوں کو پڑھیں اور ان کو کاؤنٹر کریں اور ان کے دیکھیں. کیونکہ ان کے پاس کیا ہے، ایک پاکٹ بک رہتی ہے. ان کے خادم صاحب تھے، وہ لکھ کے ان کو دے کر کے خود چلے گئے ہیں. اس میں کیا ہے کہ انہوں نے جناب وہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ جی سامنے والے کو پوچھیں گے جی بھائی آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کیا ہیں؟ اچھا وہ ایک کوئی بتا دے گا، اب یہ اپنی پاکٹ بک کا وہ والا پیج کھول لیں گے جلدی سے. فار ایگزامپل کہ تبلیغی جماعت والے کو کیسے جواب ہم نے دینا ہے، یہ اس پیج پہ پہنچ جائیں گے. وہاں ان کے پاس گھسے پٹے کو 10-15 اعتراضات لکھے ہوں گے، یہ اس کو اٹھا کے وہ تماشا شروع کر دیں گے، اور اگلا بندہ وہ جو ہے نا وہ اس کے ڈیفینس میں لگ جائے گا. اور اس سارے چکر میں یہ کیا کریں گے، جو اصل بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس کو بچا کے پاکٹ میں ڈال کے سائڈو سائڈ ہی غائب ہو جائیں گے. سب سے بڑی ان کی جو میں نے تو گیم دیکھی ہے نا، یہ آپ کو ان فرقوں کے چکر میں گھماتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو فرقہ واریت کے چکروں سے ان چیزوں سے بالا تر ہونا پڑے گا اور اوپر آ کے آپ کو سوچنا پڑے گا. دوسری بات ہاں رہی وہ بکس کی بات، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ یہ ہمارے ساحل بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ تو میرے سے بھی پرانے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیجئے. یہ آپ کو پی ڈی ایف وغیرہ پرووائڈ کر دیں کہ ان سے آپ ان باکس میں کر لیں، یا وہ ایک جی گوگل کی ایک ڈرائیو پہ میرے خیال میں بھائیوں نے بنایا ہوا ہے، بہت ساری بکس ہیں اس کے اندر. میرے پاس بھی اس کا لنک تھا، تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے. ساحل بھائی اگر آپ کے پاس ہو تو یہ بھائی کی آپ ہیلپ کر دیجیے گا انشاءاللہ. وہ آپ ان باکس میسج کر دیں، میں آپ سے کر دوں گا کانٹیکٹ. ہاں انشاءاللہ میں آپ کو کر دوں گا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می اے چانس. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں اور آپ کو جو ہے وہ ترقی دیں، اور اللہ پاک آپ کی ساری کوششیں قبول کریں. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. میں چلتا ہوں نیچے. آمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت شکریہ پیر بھائی. نیکسٹ ہیں چودھری لاہور صاحب، اور اس کے بعد درد دل صاحب ہیں، اور اسلام احمدیہ فور صاحب آتے ہیں نا آپ کی طرف تھوڑا پہلے آئے ہیں، ان کو پہلے موقع دیں. جی چودھری لاہور صاحب چلیے بھائی، یہ جو ہے نا یہ بھائی لو بھائی، یہ بس یہ ریکارڈنگ والے بھائی صاحب ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں غائب تھے آپ؟ کافی دنوں کے بعد آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا. کہاں پہ آئے تھے آپ؟ چھٹیوں پہ تھے؟ ادھر ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ. اب یوٹیوب پہ جو ہے وہ کام جاری ہے، بس ٹک ٹاک پہ تھوڑا آپ کو پتا ہے چوئی صاحب ذرا نا ہاں بس تھوڑے ہی آئے تو میرے خیال میں عزت برقرار رہتی ہے. نہیں اللہ خیر کرے، ہماری عزت میں کمی آ ہی نہیں سکتی. آپ تو ریئل کاز پر کام کر رہے ہیں. جتنی محبت اور پرسکون زندگی چل رہی ہے نا ٹک ٹاک پہ، یہ بات اب آپ نے کی نا دوبارہ تو پھر نہ کہیے گا معاملہ پھر شروع ہو جائے گا. بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، میں یقین کرے اللہ کی قسم جتنا پیار محبت، اللہ کی قسم جتنا پیار محبت اس وقت چل رہا ہے نا، اللہ برقرار رکھے. جی ماشاءاللہ سر. آج تو افضل بڑائی صاحب کی براڈ پر سارا دن ہمارے شیئر ایسے دھاڑے ہیں اور چیلنج کرتے رہے ہیں کہ کوئی آئے کوئی. آج تو انہوں نے پوری قادیانیت کھول کے رکھ دی، لفظ بہ لفظ تفسیر کی.
اور چیلنج کرتے رہے. کوئی ان کے بندوں میں سے کسی جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے, کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ آ کے ڈیفینس کریں, اور دیواروں پہ بیٹھ کے کووں کی طرح سنتے رہے ہیں. تو کسی کی ہمت نہیں پڑی ان شیروں کے سامنے آنے کی آج سارا دن. تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جناب. نبی پاک کے شعر ہیں آپ, ختم نبوت کے شعر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت و طاقت دے. نہیں تو استغفر یہ اللہ لا تو حول چوہے, ولا قوت الا ہاں باللہ. بھائی بس پلیز ہم ان کے قدموں کی خاک, جی 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 ان کے بالکل غلاموں کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. پلیز آپ اتنے بڑے الفاظ نہ بولیے. جزاک اللہ. اللہ تو پاک آپ کو خوش بہرحال رکھے. جی آپ مکمل. اتنا ان میں فرق پڑ گیا ہے کہ یہ جو ان کے چوہے باہر بلوں سے نکلے ہوئے تھے نا, اور شیر بنتے پھرتے تھے, سب گھس گئے ہیں بلوں میں دوبارہ. کیا اور بات ہے, کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. یہ زبردست سبھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے, آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کام جو ہے نا, یہ چوہے دوبارہ بلوں میں گھسے ہیں. نہیں تو انہوں نے بڑی آتش اٹھائی ہوئی تھی. اور نہیں انشاءاللہ جو ہے یہ اتفاق میں بہت برکت ہے, اور مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد سے الحمدللہ بڑی بڑی سپر پاورز کانپ جایا کرتی تھیں. یہ جی جی چند جو ہے نا یہ گٹر کے چوہے, یہ کیا چیز ہیں. تو ماشاءاللہ بالکل بہت ایسے. زبردستی, بہت زبردست. یہ تو بہت پیاری خبر آپ نے ہاں, سنائی ہے. کیا بات ہے. تو آج تو ماشاءاللہ جیسی جو ٹیم بن گئی ہوئی ہے نا, کیا بات ہے. آج 6-7 اپنے بندے تھے بیٹھے ہوئے افضل بڑائچ کی اس کے براڈ پر, اور ایسے چیلنج کیے ہیں اب ان سب کو سارا دن, اور ہم نیچے بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی بڑی. آج سارے بلوں میں گھس گئے چوہے, کوئی باہر نہیں نکلا. زبردست چوہے صاحب, بہت جی زبردست ہو گیا. چلیے انشاءاللہ ہاں جی. آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جب ملک صاحب آئے نا, جب ملک صاحب یہ ملک طلت صاحب جب آئے, ان سے یہ چیزیں نہ پوچھیں, ان سے یہ پوچھا کریں کہ ایک ٹگے کے ساتھ تیل کیسے نکالتے ہیں. بہت بڑھیا, یہ بھی اچھا ہاں, ہے. ان سے یہ کام لیا کریں, تیل نکالنے والا. ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی, کیا کام بات. جاری رکھیں. ہم چلیے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. آپ کے نیچے. جزاک اللہ. آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس لیے وہ ٹائم ذرا مختصر ہے, تو انشاءاللہ سب بھائیوں سے دعا سلام ہو جائے. درد جی دل جی صاحب جی نیکسٹ, بلکہ نہیں, وہ جے خان صاحب چلے گئے تھے یار. جی ان کا میں مسئلہ آ تھا. گیا دوبارہ. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جی جے خان صاحب آپ کے 2 ملک منٹ شروع ہوئے. ملک صاحب سے آپ نے بات کی, مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی. خوبصورت انداز سے, شائستگی سے آپ نے اس کا منہ بند کر دیا. اب مزید کون سا میں لفظ استعمال کروں, منہ بند کر دیا. واہ واہ. باقی تیل کی بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ایک آنا یا ایک پاس لگاؤ تو تیل نکالو, وہ کیا میں سمجھ نہیں پایا. میں بھی کبھی کبھار کہہ دیا کروں گا ملک کو, یہ تیل کی بات ہے. جی فرمائیں اگر اجازت ہو, اگر ٹائم ہے تو. نہیں وہ جے خان صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ علمی باتیں ملک کے بس کی نہیں ہیں. آپ ان سے یہ کوئی ٹگے وچھے تیل یہ چیزیں پوچھ لیں بیچارے سے. اس کو کیونکہ وہ تیلی ملک تیلی ہے نا, وہ یار سمجھا کریں نا. ہاں سمجھ گیا. ویسے ایمان سے حقیقت ہے, میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا, یاد نہ ہی اسے بلیم دے رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. جب وہ بات کرتا ہے تو ٹھیک 10 سیکنڈ بھی بات سننا نہیں چاہتا. سوال بیجرا ہوتا ہے, جواب گندم. بات آپ پاکستان کی کر رہے ہیں, وہ رشیا پہنچ جائے گا. میں نے نوٹ کیا بڑی دفعہ اس آدمی کو, اللہ جانے ان کو کیا پرابلم ہے, ان کو کیا اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملی ہوئی ہے. سبھی احمدی قادیانی ایسے گفتگو کرتے, ٹو دی پوائنٹ نہیں کرتے, کسی کی بات میں وزن نہیں ہے. تو اب آپ عالم دین صاحب بھائی میرے لیے پڑھے لکھے ہیں, اہل کتاب اور حکمت, اس کا کیا مطلب ہے پلیز, یا پورا جملہ پڑھ دیتا ہوں اگر چاہیں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں خان صاحب پڑھیں. اوکے راج پڑھتا ہوں جی. ابھی جی اپنا جناب عالی جی میں حاضر ہو گیا ہوں. ہاں جی مکمل کر لیں, میں نے کہا ذرا ٹائم تھوڑا ہے. جی میں اجازت آپ پڑھنے کے لیے. جی کر لیں مکمل کر لیں. یہ قرآن کی آیت ہے, مائدہ 110, ترجمہ. اے عیسیٰ یاد کریں جب ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, پہلے لفظ نام لیا گیا کتاب اور حکمت. تو یہ کتاب اور حکمت کون سی کتاب ہے, یا اس کا کیا فل میننگ ہے,
मेरी बात आ रही ब्रदर? जी जय खान साहब, ये तो इंशाल्लाह मलिक साहब आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे कभी बात करवाएंगे, मलिक साहब आपको बताएंगे इस पे इंशाल्लाह बात। तो अगर मैं जहां तक मैं हमारा मौजू था जी देखें जी, जी बनी भाई एक बात ऐसी सेकंड है जरा कि वेट कीजिएगा, बनी गुज्जर साहब एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिएगा भाई, आते हैं आपकी तरफ, जरा मैं एक तरतीब से चल रहा हूँ। जय खान साहब बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, बड़ा प्यारा आपका तबसरा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे थोड़ा बढ़ चलूं, क्योंकि जो है ना मैंने जरा, हाँ जी, थोड़ा सा टाइम की। जरूर बढ़िया थैंक यू, टाइम दिया, अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, वेरी Thank you, नाइस। sir. और मैं फख्र है आप पर, अल्लाह के, आप बहुत बड़ा असासा हैं मेरे वतन का। बिलीव मैं कभी खुशामद नहीं किसी की करता, ना ही किडिंग करता हूँ, अल्लाह कसम। नहीं सो नाइस आप सो नाइस असासा जय खान हैं साहब। हमारे वतन का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नीचे चला जाता हूँ, मेरी जगह कोई और भाई आप बैठे, बेशक। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया जय खान साहब, बहुत प्यारा हमेशा की तरह आप यहाँ बड़े हैं, हमारे लिए बिल्कुल दुआएं आप जारी रखें इंशाल्लाह। दर्द दिल साहब जी आपकी बारी थी प्यारे भाई, जी जी अस्सलाम वालेकुम अहीर भाई, मैं आपने टाइम दिया मुझे। मैं सिर्फ एक मेरा सवाल है और एक सजेशन तो बाद में। सवाल मेरा ये है, सब भाई आज के भी भाई बैठे हैं, गुलाम मोहम्मद भाई बैठे हैं यार, कभी मेरा ऑफिस जाने को अगर दिल ना करे तो इज इट पॉसिबल मैं अपना जिल्ली बरूजी वहां भेज दूं और मैं घर में स्टे करूं? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, बल्कि आप ऐसा करें कि आप ऑफिस भेजिए अपने जिल्ली बरूजी को जी। आप ना जिल्ली बरूजी को ऑफिस भेजिए और उसको बोलिए जाके पहले ऐसा करे कि ऑफिस के बाहर खड़े होके ना तो जो मैनेजर है ना उसकी करे तारीफें 10-15 मिनट, और उसके बाद क्लेम कर दे कि मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ। ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿਲੀ ਪਰੂਸੀ ਭੇਜੀਓ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਰਾ यार एक्चुअली इधर वीजे का भी प्रॉब्लम है ना, मैंने कहीं और जाना होता है, ये ना हो कि वो वीजा चेक करे ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਸੀ ਧਿਆन ਨਾਲ। नहीं मैं मतलब बड़ा परेशान हूँ इस बारे में, अगर आप लोग भाई मेरे कर सकें तो मैं ट्राई करके देखूं, अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है? नहीं ये जिम्मेदारी मिर्जा साहब की है, ये मैं आपको पहले बता दूं, हमारी नहीं है, क्योंकि ये फार्मूले उनके हैं। वो तो मर गया, उनको कौन पूछे? उसके रास्ते पे चलने वाले भी फिर उसके पीछे। नहीं सर मुझे गारंटी लेके दें इनसे, अगर मैं इस तरह करूं, अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम आया, कोई फेक का डॉक्यूमेंट पकड़े गए तो फिर जिम्मेदारी भी ये ले। मैं $1 लाख इनाम देता हूँ, $1 लाख मेरे अकाउंट में है सर, मैं अनाउंस करता हूँ, मुझे सिर्फ गारंटी लिख कर दे दें कि कुछ होगा ये जिम्मेदारी लेंगे। बहुत आला, बहुत मासूमाना आपकी ख्वाहिश है, वो बेचारे खुद जो है ना अपने मिर्जा साहब की गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, आपको प्लस ऊपर से सर $1 लाख किधर मिलता है सर? पूरे 4-5 साल सवाल आपका $1 लाख। बस यही तो आपको मजबूरियां पता नहीं ना, काश ये आप उनको चंदे में दे देते तो वो जल्दी से ले लेते, लेकिन ये जो साथ शर्त लगा देते ना अब, जिसमें कुछ साबित करना हो, कोई काम करना सर वो तो आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा चंदा, मैंने कहा ले आओ। पड़े, तो ये चीजें सर ये वो फिर पता नहीं गुस्सा करके चले गए, मैंने तो सिर्फ यही कहा था ले आओ, वो भी ले आओ। आप हंस रहे हैं सर, मेरा इधर सीरियस मसला फंसा हुआ है सर। मैं तो कैप्शन सोच रहा हूँ कि जब मैं ये वाला पार्ट काटूंगा तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ब्रो इट्स 100 मीमर्स इन नाश्ता। अच्छा भाई एक सजेशन ये है कि सीरियसली ऑन सीरियस नोट, सारे मतलब माशाल्लाह सारे अच्छे नो सीरियसली लाइक अभी भी ऑन अ सीरियस नोट है कि ये जो आपने किया है कि चंदा ले आओ फिर इसके बाद ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ है भजन बनी भाई एक सेकंड, बनी भाई आपको सुनते हैं, बनी साहब बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग आदमी है ये भाई, आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे इनका। अब दूसरा मेरी सजेशन ये लोग ना हमेशा छड़ो मजे थले जांदे कट्टे थले है सर, इनको कहें कि जो कंट्रोवर्शियल है ना बात उस पर होगी, जो कंट्रोवर्शियल नहीं है बात उस पर नहीं होगी। ये लोग हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाते हैं, कुरान की तरफ चले जाते हैं, कि उनमें तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं। कंट्रोवर्सी आई है जब 1890 में आप लोगों ने दावा किया। कंट्रोवर्शियल इशू पे बात होगी, कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी पे बात होगी, उस पे बात करें। ये छोटी सी मेरी सजेशन है, बाकी आप लोग सब बेहतर काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, यही बात है इंशाल्लाह, और इसी पे बात है। मैं आपके सामने ही है, हमारी तो शुरू से आदत है, हम टॉपिक से इधर उधर जाते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन जो है ना भाई, ये सारी पब्लिक के बीच में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, उसको छोड़ के इधर उधर जाने का फायदा ही नहीं है। और जब वो खुद कहता है
کہ بھائی مجھے چھوڑ کے تم کون سا دنیا کو، معاذ اللہ یہ اسی کے الفاظ ہیں کہ کون سا تم جو ہے نا وہ لولا لنگڑا یا پتہ نہیں اندھا وہ بولتا ہے کہ اسلام تم دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہو، یا وہ خود اسلام کی صحت کو اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو ان کو تو ایک تمنچا رسید کر کے بولنا چاہیے بھائی اس کے علاوہ تو تمہیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے قرآن، کہ وہ شخص تمہارے لیے لازم و ملزوم ہے اگر تمہیں اسلام کی بات کرنی ہے، اس کو چھوڑ کے تم کہتے ہو کہ قرآن پہ بات کرو. یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی مرزائیت ہے؟ یہ کہاں کی قادیانیت ہے بھائی؟ یہ کچھ شرم کریں آپ، جو کم از کم اس کے کلیمز کے اوپر